اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، جس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وہ موضوع ماہ مبارک رمضان اور راہ عرفان، کہ ماہ مبارک رمضان وسیلہ بنتا ہے کہ ہم اس وسیلے کے ذریعے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں اس سمت حرکت کرتے ہیں جس سمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے غرض خلقت سے قریب ہوتے ہیں، ہدف خلقت سے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے ہمیں خلق کیا ہے اس کے لیے ہم یہاں تیار ہوں، کیونکہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے مگر اس دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، اسے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ انسان کا گہوارہ ہے کہ اس گہوارے میں انسان تربیت پائے، آہستہ آہستہ اپنے وجود کو اس طرح سنوارے کہ اس کا وجود اس لائق بن سکے کہ وہ اس دنیا میں کام آ سکے۔ تو اس بدن کے اندر ایک اور بدن تیار ہونے کی ضرورت ہے، اس جسم کے اندر ایک الگ باطنی ایک وجود تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ ہماری گفتگو تھی کہ جس طرح سے ظاہری طہارت ضروری ہے اسی طرح سے باطنی طہارت کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک باطنی طہارت نہیں ہوگی، معنوی نعمتیں جیسے اسلام ہے، ایمان ہے اور عرفان ہیں، یہ تمام مطالب عرفانی یہ اسی قلب میں جاگزیں ہوتی ہیں جو قلب پاک ہو۔ تو قلب کی تطہیر سے پہلے وہم و خیال کی تطہیر ضروری ہے، وہم و خیال کو پاک کرنا ضروری ہے کہ انسان وہم و خیال کے ذریعے سے اپنے قلب کو نجس کر لیتا ہے، اس کے تخیلات اور اس کے تفکرات میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان نجاستوں سے انہیں پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے، ان موانع کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ انارۃ العقل مقصوفۃ بالشہوہ، کہ عقل کا چاند جو ہے اس کے اوپر خسوف و خسوف طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے اور چاند اپنی روشنی نہیں دے پاتا ہے۔ جیسے سورج گہن جب ہوتا ہے، چاند گہن جب ہوتا ہے تو وہ اپنی روشنی نہیں دے پاتا ہے۔ اسی طرح سے عقل ہے، اسی طرح سے قوہ خیال ہے۔ قوہ خیال کو پاک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تخیلات ہمیں جو ہے مار ڈالتے ہیں، تخیلات انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہی تخیلات کی وجہ سے انسان اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ خودکشی کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہی خیالات ہمیں مار ڈالتے ہیں، انہی خیالات میں انسان گم ہو جاتا ہے، اور یہ سب حقائق سے جب انسان دور ہوتا ہے تو وہی خیالات ہیں جو اس کو بہکاتے ہیں۔ یہی تخیلات ہے جس کی وجہ سے انسان جو چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے اس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، وہ صرف قوہ خیال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو خیالات ہیں جو انسان کو انسان سے جدا کرتے ہیں، خیالات ہی ہیں جو انسان کے اعتقادات میں کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ انہی خیالات کی گمراہی کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے، اور جب تک خیال پاک نہیں ہوگا، جب تک انسان کا خیال پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان، جب تک کہ اس کا وہم اور اس کا خیال پاک نہیں ہوگا، اس کے تخیلات پاک نہیں ہوں گے، در حقیقت انسان کا باطن پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی جو نجاستیں ہیں انہی وہم و خیال کی وجہ سے، انہی وہم و خیال کی وجہ سے جو ہے وہ طاری ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خیال کو پاک کریں، تطہیر باطن ضروری ہے۔ قوہ خیال، یہ تخیلات، یہ بیجا تخیلات، یہ سوء ظن، یہ بیجا تخیلات یہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعتقادات کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعتقادات در حقیقت
عقل کی اساس پر ہونا چاہیے، اور اگر عقل کی اساس پر نہ ہو تو وہ اعتقادات قوہ خیال کے حوالے ہو جاتی ہیں، اور قوہ خیال اعتقادات کو ترتیب دیتا ہے، اور ان اعتقادات کی بنیاد تخیلات پر ہوتی ہے۔ جب تخیلات پر بنیاد ہو تو وہ گویا جو ہے کھوکھلی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اعتقادات جو خیالی اعتقادات ہوں، جو قوہ وہم اور قوہ خیال کی اساس پر ہو، وہ ناپائیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ اعتقادات حوالے ہونا چاہیے قوہ عاقلہ کے، نہ کہ قوہ وہم کے، قوہ خیال کے۔ اعتقادات قوہ خیال کے حوالے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اعتقادات کو قوہ خیال کے حوالے کر دیتے ہیں، یہی خیالات انسان کو جو ہے وہ پراکندہ کرتے ہیں۔ یہی خیالات، کیونکہ عقل وحدت کی طرف دعوت دیتی ہے اور تخیلات کثرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پراکندہ خیالات، پراکندہ سوچ جو ہے وہ تخیلات کی ہوتی ہے۔ تو یہی کمزور اعتقادات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مثال کے طور پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے یہ مکان، جس طرح سے یہ بلڈنگ بنانے والے نے بنائی ہے، تو پھر بنانے والے کو کس نے بنایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس طبیعت کا کوئی خالق ہے، تو پھر خالق کا خالق کون ہے؟ یہ سب قوہ خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ سب تخیلات ہیں۔ یہ سب تخیلات ہیں جس کی وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے اور صحیح منطق اور سچے استدلال تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے خیالات ہیں جو اس کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ خیال کے ذریعے سے جب ہم دین کو سمجھنے لگیں گے تو پھر دین سمجھ میں نہیں آئے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ جب نزول قرآن کی بات آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے لے کے آ رہا ہے، جیسے بارش جو ہے وہ بارش برستی ہے اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف جیسے بارش آتی ہے، ویسے سمجھتا ہے کہ کوئی طاق میں اوپر جو ہے قرآن رکھا تھا جسے جو ہے فرشتوں کی مدد سے اوپر سے نیچے لایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ مادی اعتبار سے قوہ خیال کیا ہے، انہی مادی جو ہے وہ تخیلات کی وجہ سے وہ جو ہے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ گویا آسمان سے نازل ہوا۔ یہ جو ہے وہ قوہ خیال ہے جو وہ تصور کرتا ہے کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، تو اسی طرح سے جو ہے خداوند عالم بھی جو ہے آسمان کے پیچھے سے فرشتوں کی مدد سے قرآن جو ہے وہ نشے طبیعت میں بھیجا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی لیڈر لے کے پہنچاتا ہے، جیسے کوئی چیز جو ہے اوپر سے نیچے آتی ہے ویسے۔ لیکن جو ہے یہ تمام جو سوالات انسان کو گمراہ کرتے ہیں وہ قوہ خیال کے محکم ہونے کی وجہ سے، نہ کہ عقل کی وجہ سے، کیونکہ عقل جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، عقل وحدت کی دعوت دیتا ہے، عقل دوئیت کا قائل نہیں ہے اور ہرگز جو ہے آپ کو پراکندہ نہیں کرتا۔ لیکن یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پراکندہ کرنے والا قوہ خیال ہے۔ یہ قوہ خیال جو ہے انسان کو کثرت کی طرف، یعنی ہزار پراکندہ کرچی شدہ جو ہے ہواؤں میں اڑنے والے جو ہیں وہ کثرت کی طرف انسان کو جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو گویا جو ہے انسان کو ایک وحدت کی طرف جو ہے جوڑ کے نہیں رکھتا، کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشانیاں جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے قوہ خیال کو پاک کریں تاکہ ہمارے اعتقادات پاک ہوں، تاکہ ہمارا ذہن پاک ہو، ہم کثرت سے نکل کر وحدت کی طرف آئیں۔ صدر المتعلقین صاحب اسفار صدر الدین محمد شیرازی ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ قوہ خیال کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کے پاس قوہ عاقلہ اگر ہے تو وہ گویا وہ بالقوہ ہے، یعنی وہ استعمال کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ قوہ خیال کو استعمال کرتے ہیں، قوہ عاقلہ ان کے پاس بالقوہ ہوتا ہے، بالفعل نہیں ہوتا، یعنی اس کی استعداد ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے انسان کے پاس کہ اگر وہ چاہے تو عقل کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، یعنی میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی شخص ہو، چاہے تو وہ
چاہے تو وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، چاہے تو ہر انسان چاہے تو انجینئر بن سکتا ہے، چاہے تو جو ہے وہ عالم بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، مفکر بن سکتا ہے۔ تو بن سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں استعداد، اور اسی کو ہماری فلسفے کی زبان میں اسے بالقوا کہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس استعداد ہے لیکن وہ استعمال میں نہیں آ رہی۔ جو چیز استعمال میں آئے اسے بالفعل کہا جاتا ہے۔ تو ملا صدرہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ قوہ عاقلہ انسان کے پاس بالقوا ہوتا ہے، قوا ہوتا ہے، استعداد ہوتی ہے، لیکن اکثریت انسان، اکثر عوام جو استعمال کرتی ہے وہ قوہ خیال کو استعمال کرتی ہے، قوہ متخیلہ کو استعمال کرتی ہے۔ قوہ خیال ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس قوہ عقل ہونے کے باوجود بھی استعمال میں نہیں آتی ہے، اور قوہ عقل تک دسترسی حاصل کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنا اڑے کہ قوہ خیال سے اوپر جائے، تخیلات کا پردہ چاک کر کے اس فضا میں جائے کہ جو فضا پاک و پاکیزہ فضا ہے، محضر عقل ہے، عقل کے حضور میں پہنچے اور وہاں اپنے ادراک کی طاقت کو وہاں تک لے جائے۔ تو اس کے لیے زحمتیں کرنا پڑتا ہے، مشقتیں کرنا پڑتا ہے۔ ہر انسان بغیر دعا کے، بغیر دوا کے، بغیر محنت کے، بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر سعادت زور بازو کے علاوہ سعادت نصیب نہیں ہو سکتی ہے حضور عقل تک پہنچنے کی، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کر کے جبرائیل اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب تک نہیں اٹھائیں گے وہ قوہ عقل کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت ہی کم لوگ وہ ہیں کہ جو کوششیں کرتے ہیں اور زحمتیں برداشت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں وہ قوہ عاقلہ تک پہنچتے ہیں کہ جس تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوشش سب کرتے ہیں، خواہش سب رکھتے ہیں، اور اس راستے میں سفر سبھی جاری رکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس مسابقے میں کامیاب ہو کر، اس دوڑ میں شریک ہو کر سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس منزل تک پہنچتے ہیں کہ جو منزل عقل ہے، اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سن میں تو بہت بڑے ہو چکے ہیں لیکن انہیں ابھی عقل نہیں آئی، ایسے لوگوں کو تعبیر کی جاتی ہے عربی زبان میں کہ صبیان العقول ہے، یعنی وہ بچے ہیں کہ جو عقل سے عاری ہیں، وہ بچے ہیں کہ جو عقل جن کی بچگانہ ہے، عمر میں بڑے ہیں لیکن عقل میں بچے ہیں، یعنی انہوں نے عقل کو درک نہیں کیا ہے ابھی، اور ان کے پاس عقل جو ہے ابھی قوہ عقل ان کی جو ہے وہ بچپنے کے دور سے گزر رہی ہے۔ وہ بچے ہیں جو ابھی عاقل نہیں ہوئے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، سن کے حساب سے بوڑھے ہیں لیکن عقل کے حساب سے بچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی انہیں بڑے ہونا ہے۔ تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوان ہوتے ہیں لیکن عقل کے حساب سے پختہ ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے صبیان العقول نہیں کہا جاتا، وہ بچے نہیں ہیں، عقلی اعتبار سے بچے نہیں ہیں، عمر کے حساب سے بچے ہیں لیکن عقل کے حساب سے بچے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمر کے حساب سے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن عقل کے اعتبار سے بچے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا، مجھے مثال دے کے سمجھائیے۔ تو جو چیز مثال کے ذریعے سے سمجھی جاتی ہے اور مثال کا مطالبہ وہی لوگ کرتے ہیں جو قوہ خیال جن کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ مثال تمثل جو ہے وہ قوہ خیال اس کو درک کرتا ہے۔ تو مثال سے اگر آپ مفاہیم کو سمجھ رہے ہیں تو گویا آپ قوہ خیال کی مدد حاصل کر رہے ہیں اور قوہ خیال کا استعمال کر رہے ہیں۔ قوہ خیال کا استعمال کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ مرحلے عقل تک نہیں پہنچے ہیں، قوہ عقل تک رسائی آپ نے حاصل نہیں کی ہے، کیونکہ قوہ عاقلہ کے لیے وہاں پر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی مثال آپ کے لیے ضروری ہو، بلکہ آپ بغیر مثال کے
بات کو سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، کیونکہ عقل مند کے لیے مثال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ عقل وحدت کی دعوت دیتی ہے، اس کو مثال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مثال میں تشابہ ہوتا ہے اور مثال میں کثرت پائی جاتی ہے۔ سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میں نے 34 سال میں نے اپنے قوہ خیال کو پاک کرنے میں لگائے ہیں، یعنی 34 سال محنت کی ہے تاکہ قوہ خیال کو پاک کروں۔ قوہ خیال کو پاک کرنے کے لیے انہوں نے قوہ خیال کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے قوہ خیال کی تطہیر میں 34 سال زحمت برداشت کی، اس کے بعد 2 رکعت نماز شکر بجا لایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے خیال کو پاک کر دیا ہے۔ خیالات، پراکندہ خیالات، نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے خیالات اڑتے رہتے ہیں، خیال کو جکڑ کے رکھنا اور اس کو پاک کرنا اور اسے اپنے قوہ خیال کو گرفت میں رکھنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ قوہ خیال کی تطہیر آسان کام نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاک کر کے کہتے پروردگار میں تیرا شکر عطا کرتا ہوں کہ قوہ خیال کو ہم نے پاک کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے قوہ خیال کو اس نے پاک و صاف کیا ہے۔ مرحوم حسین قلی ہمدانی فرماتے ہیں کہ میں نے 24 سال زحمت کیا ہے قوہ خیال کو پاک کرنے کے لیے، یعنی قوہ خیال کو، تخیلات کو اس ردی سے نکالنا، اس پستی سے نکال کر پاک کرنا، قوہ خیال کو کہ جہاں سوء ظن نہ ہو، قدورت نہ ہو، کہ انسان جو ہے وہ رفقا کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جو رنجش پیدا ہوتی ہے، جو قدورتیں پیدا ہوتی ہیں، جو حسد و بغض و اناد پیدا ہوتا ہے، یہ سب کے سب جو ہے سوء ظن کی وجہ سے اور سوء ظن تخیلات کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کہ جب انسان کا خیال خراب ہو جاتا ہے، جب توقع ہی اڑ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، تو انسان جو ہے وہ توقعات کی وجہ سے جو ہے، وہ توقعات کیا ہے، خیالات ہیں کہ میں جاؤں گا تو وہ میرا استقبال کریں گے، اور جو ہے میرا استقبال ہوگا، میرا بدرخواہ ہوگا، جب میں پہنچوں گا، ایئرپورٹ سے اتروں گا تو لوگ گلاب کے پھول لے کے کھڑے ہوں گے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ گلاب کے پھول اس کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہیں سے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ یہاں پر جو ہے مجھے گلاب کے پھول سے جو ہے مجھے نوازا جائے گا اور میرے ہاتھ میں گلدستہ دیا جائے گا، اتنے لوگ میرے استقبال کے لیے آئیں گے، اتنی گاڑیاں آئیں گی، اتنے افراد آئیں گے، یہ سب جو ہے اس کے تخیلات ہوتے ہیں۔ یہ تخیلات جو پر جب پانی پھر جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر سوء ظن پیدا ہوتا ہے، وہ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کیوں مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو یہ سارے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ خیالات پاک نہیں ہیں۔ اگر خیالات پاک ہوتے تو پھر وہ یہ سوچتا کہ وہ نہیں آئے تو پھر وہ پوچھتا کہ آخر ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے، یعنی کوئی اگر نہیں مل رہا ہے، کوئی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ اس نے سلام نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی فکر میں لگا ہوگا، اس نے شاید مجھے دیکھا نہیں ہے۔ ہزاروں چیزیں اس وقت جب انسان کا خیال پاک ہوتا ہے تو اچھے اچھے تصورات اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور جب خیالات نجس ہونے لگتے ہیں تو برے برے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، وہیں سے رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، وہیں سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہیں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کہ انسان جب غلط خیال کرنے لگتا ہے، غلط سوچ جب اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سوچ جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے تخیلاتی سوچ ہوتی ہے، عقل کی نہیں ہوتی۔ عقل میں جو عقل پاک و پاکیزہ ہوتی ہے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ انسان اس کی تطہیر کے طریقے الگ ہیں، لیکن یہ جو تطہیر ہے یہ جو ہے تخیلات کی تطہیر ہے، کہ تخیلات کی تطہیر انسان کو جو ہے جب تک نہ ہو انسان صحیح راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کو اس پست تخیلات سے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ قوہ خیال کو پاک کر لیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو خلق ہی نہ کرے۔ جہنم اگر بنا ہے تو صرف اس وجہ سے بنا ہے کہ انسان کے خیالات نجس ہیں، انسان نے اپنے خیالات کو نجس کر رکھا ہے، اپنے خیالات کو جو ہے ناپاک کر رکھا ہے۔ ناپاک خیالات کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ جتنے جھگڑے، جتنا فساد، جتنا قتل، جتنی بربریت، یہ سب قوہ خیال کی ناپاکی کی وجہ سے ہے۔ اور وہ لوگ
وہ لوگ جو راہ حق پر گامزن ہیں، انہوں نے اپنے تخیلات کو پاک کیا ہے، اپنے خیال کو پاک کیا ہے۔ جب تک قوہ خیال پاک نہیں ہوگا جہنم سے نجات نہیں مل سکتی ہے، آتش جہنم سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ آتش جہنم میں وہ جلتا رہے گا اور اس وقت تک اسے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ جہنم کیا ہے؟ لوگ جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں اس بات کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وقت کم ہے۔ آج کی گفتگو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور جو ہے گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں کہ اس بات کو میں بیان کر دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا، تو کیا جہنم پہلے سے بنا ہوا ہے؟ اللہ نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے کہ جہنم میں انسان کو ڈالے گا؟ یہ تصور، یہ خیالات ہیں ہمارے کہ ایک جہنم بنا ہوا ہے، ایک جنت بنی ہوئی ہے، جہنم کی گیٹ کھلے گی، اس کے گیٹ کے اندر ہماری گاڑی داخل ہوگی، اس کے بعد میں جو ہے ہمیں اس میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم جو ہے ایک جو ہے آتش کدہ ہوگا، یا جس طرح سے بھی ہمارے تخیلات ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ ہمیں بنا کے رکھا ہے۔ یہ ہمارا قوہ خیال ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جنت ہے جو بنی ہوئی ہے، ایک جہنم ہے جو بنا ہوا ہے۔ تو جنت و جہنم بنی ہوئی نہیں ہے، انسان کے اعمال جنت بھی بناتے ہیں، انسان کے اعمال جہنم بھی بناتے ہیں۔ تو انسان اپنا جہنم خود ساتھ میں لے کے جاتا ہے اور اپنی جنت خود ساتھ بنا کے جاتا ہے۔ اللہ اسے جہنم میں نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم کے خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جو ہے وہ کرے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ کہ انسان کو اسی لیے پیدا کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اسے جہنم میں ڈالے، اسے جہنم کے حوالے کرے؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ، مثال کے طور پر اس لیے قوہ خیال کو سمجھانا پڑتا ہے اس مثالوں کے ذریعے سے، تبھی خیال میں بات آتی ہے اور وہ سمجھنے لگتا ہے۔ تو دیکھیے قوہ خیال کیا کرتا ہے انسان کو، کہ مثال کے طور پر انسان بیمار پڑ جاتا ہے اور جو ہے اس کا پیر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور جو ہے بیکار ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں جاتا ہے؟ حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا پیر کاٹ دیجئے۔ یہ کیوں؟ اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ تو گویا وہ پیسے دے کر ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ پیر کاٹ دو، پیسے دے کر یہ جو ہے اپنا علاج کراتا ہے۔ اپنا جو ہے میرا جو ہے جگر خراب ہو گیا ہے، میرے گردے خراب ہو گئے ہیں، تو گویا جو ہے گردے کو بدلے آپ جو ہے اس کو کاٹ کے پھینک دے جو میرے اندر زہر پیدا کر رہا ہے۔ تو گویا آپ التماس کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، التماس کرتے ہیں، اس کے سامنے جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا پیسہ، کس لیے پیسہ خرچہ کریں؟ تاکہ وہ کاٹے آپ کے جسم کو، آپ کا آپریشن کرے، آپ کے جسم کو جو ہے چاقو سے کاٹے، تو چاقو سے کاٹنے کے آپ پیسے دے رہے ہیں، اور آپ اپنا پیر کٹوانے کے آپ پیسے دے رہے ہیں۔ تو گویا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اپنے جسم کو بچا سکیں۔ تو گویا جو ہے جہنم بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کے گناہوں کو پاک کرنے والی جگہ ہے۔ انسان خود چاہے گا کہ مجھے اس جہنم کے حوالے کرو، تاکہ میں یہاں سے اپنے وجود کو جو مجھے سڑا رہا ہے، جو سڑا ہوا میرا حصہ ہے جسم کا، اس کو کاٹ کے پھینک دو۔ تو وہاں پہ جو کاٹا جاتا ہے اس آپریشن کی جگہ کا نام جہنم ہے۔ یہ تو جہنم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ جیسے جو ہے شہر کے اندر جیل خانہ ہوتا ہے، اسی طرح شہر میں ہاسپٹل ہوتا ہے۔ تو ہاسپٹل جو ہے وہ ضروری ہے بنانا۔ آپ ہاسپٹل میں خود انسان جاتا ہے جب اپنے آپ کو بیمار کر لیتا ہے، یا اپنے جسم کو جو بیمار کر لیتا ہے، شراب پی کر، زنا کر جو ہے برائیوں میں ملوث ہو کر، جب اس کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، جب اس کا دل و جگر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہاسپٹل کے حوالے کرتا ہے، ڈاکٹروں کے حوالے کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو چیر پھاڑ کرنے لگتے ہیں، اس کا جو ہے خون نکالتے ہیں،
خون چڑھاتے ہیں، اس کا پیپ نکالتے ہیں، اس کا پیر کاٹ دیتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو یہ چیز جو ہوتی ہے کہ وہ چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، تو یہی کیفیت جو ہے وہ جہنم کی ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے لوگ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں جہنم میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان شرابیوں کے لیے، ان زناکاروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جو جہنم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیج رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی نوازش ہے کہ پھر بھی ان کے اوپر بھی اللہ اس طرح سے جو ہے وہ لطف کر رہا ہے، یہ اس کے لطف کا حصہ ہے، یہ اس کے غضب، یہ اس کا جو غضب ہے وہ بھی محبت کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غضبناک ہوتا ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے کہ تم نے کیوں اپنے وجود کو جو ہے ناپاک کر لیا، کیوں تم نے اپنے تخیلات کو ناپاک کر لیا، کیوں تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، تو جو خیر خداوندی ہے وہ محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ حرکت حبی کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے، محبت کی بنیاد پر انسان کو خلق کیا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو انسان خلق نہ ہوتا، نفرتوں کی بنیاد پر انسان کو خلق نہیں کیا گیا ہے، یعنی جہنم کے لیے انسان کو خلق نہیں کیا گیا ہے، بنایا تو اسے جنت کے لیے ہے، پیدا تو اسے نعمتوں سے سرفراز کرنے کے لیے ہے، جہنم تو اس کے غضب کا حصہ ہے، جہنم تو اس کا غضب ہے۔ تو جہنم میں اللہ نہیں بھیج رہا ہے بلکہ ہم خود جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل خود نہیں، ڈاکٹر خود نہیں کہتا کہ میں اچھے خاصے سالم آدمی کو کاٹ ڈالوں گا، ان کا پیر کاٹ دوں گا، ان کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا جگر جو ہے چاک کر دوں گا، تمہارا سینہ چاک کر دوں گا، تمہارا دل جو ہے نکال کر جو ہے میں دھوؤں گا۔ یہ جو ہے ڈاکٹر نہیں کہتا ہے، ڈاکٹر نہیں کہتا کہ تمہارا پیر میں کاٹ دوں گا، بلکہ انسان خود آ کے کہتا ہے کہ میرا پیر کاٹ دو، میرا ہاتھ کاٹ دو، خود انسان جا کے التماس کرتا ہے۔ تو یہ ہے جہنم۔ تو انسان سوچے کہ قوہ خیال کو پاک کرے، اور یہ قوہ خیال ہے جو انسان کو، وہ سوچتا ہے کہ یہ شراب میرے لیے، یہ جو ہے یہ رقص و سرود کی محفلیں مجھے اطمینان بخشیں گی، نہیں، ہرگز نہیں، یہ اس کے جھوٹے خیالات ہیں، یہ اس کے غلط خیالات ہیں۔ انہی غلط خیالات سے نجات دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا سکون اللہ کا ذکر ہے، دلوں کا سکون اللہ کی یاد ہے۔ تو جتنا ہم یاد خدا کریں گے اتنا ہی یاد خدا کے جب دیے جلیں گے تو تخیلات کے اندھیرے چھٹیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔